شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا. آپ کو پتہ ہے کل الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ دیا فورن فنڈنگ کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کا جو کیس پچھلے 8 سال سے چل رہا تھا کی شہریت نہیں بتائی تھی کہ چاہے وہ انڈین تھے یا اسرائیلی تھے یا امریکن تھے یا برٹش تھے. اگر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو پھر آپ بلاک کیوں کر رہے تھے 8 سال؟ کبھی الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن سے ہائی کورٹ, کبھی الیکشن کمیشن میں واپس آتا تھا تو سپریم کورٹ جا کے رکواتے تھے, بلاک کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جی رپورٹ نہ ریلیز کریں, فیصلہ نہ بتائیں. فیصلہ محفوظ ہو جاتا تھا, پھر جاتے تھے کورٹ کے پاس کہ جی فیصلہ نہ سنائیں. تو بھائی اگر کچھ تھا ہی نہیں, اگر اتنی کلین رپورٹ تھی, اگر کچھ کیا ہی نہیں تھا تو پھر آپ رکوا کیوں رہے تھے؟ 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 5 سال نہیں, 8 سال تک کوشش کی, ہر چیز آزمائی کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ رپورٹ سامنے نہ آئے. لیکن 8 سال کے بعد وہ رپورٹ, ظاہر ہے ہم نے بھی پریشر ڈالا, اور الیکشن کمیشن کب تک روک سکتا تھا؟ تو کبھی یہ بہانہ کرتے تھے کہ جی یہ سب کی رپورٹ ایک ساتھ آئے. بھائی مسئلہ آپ کا ہے, مسئلہ آپ کے بانی رکن نے کیا ہے. ہمارے کسی بندے نے جا کے کیس فائل نہیں کیا ہے الیکشن کمیشن میں کہ جی انہوں نے جعلی کام کیا ہے. آپ کے اکبر ایس بابر نے, جو کہ بانی رکن ہے, جو قریب ترین ساتھی عمران خان صاحب کے سمجھے جاتے تھے, جن کو سب کچھ اندر کا پتا تھا, انہوں نے کیس نومبر 2014 میں دائر کیا تھا الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کے حوالے سے. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ پوتر تھے, صاف تھے, تو آپ بلاک ہی نہ کرتے, آپ ہونے دیتے رپورٹ کو. 2015 میں آنے دیتے, 2016 میں آنے دیتے, 2020 میں آنے دیتے. آپ کی جب حکومت تھی آپ اس وقت آنے دیتے, لیکن آپ نے ہر حربہ استعمال کیا کہ تاکہ اس کو روکا جائے. ایک تو یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اتنی گڑبڑ تھی, اور اس کی وجہ سے عمران خان سے لے کے نیچے تمام جو لیڈرشپ تھی انہوں نے کوشش کی کہ جی اس کو بلاک کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عجیب منطق پیش کی جا رہی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایفیڈیوٹ میں اور سرٹیفکیٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. ایفیڈیوٹ میں اور سرٹیفکیٹ میں فرق بتایا جا رہا ہے کہ جس پر عمران خان نے سائن کیا وہ ایفیڈیوٹ نہیں ہے, وہ سرٹیفکیٹ ہے. لیکن یہ کسی لیڈر نے نہیں کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے, یہ نہیں کہا کہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے. کہہ رہے ہاں جھوٹ تو بولا تھا لیکن سرٹیفکیٹ پر بولا تھا. ایفیڈیوٹ پر زیادہ سنگین ہوتا ہے جھوٹ بولنا. اور جھوٹ کتنے عرصے بولا؟ 2008 سے 2013 کی یہ رپورٹ ہے, 5 سال. اس کے بعد 2014 میں یہ کیس فائل ہوا, اب ہے 2022, 14 سال تک جھوٹ بولتے رہے لیکن سرٹیفکیٹ پر بولا تھا, ایفیڈیوٹ نہیں دیا تھا. عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا, یہ سب مان رہے ہیں. آپ نے ایک پریس کانفرنس میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ عمران خان نے بالکل سچ بولا تھا جو سرٹیفکیٹ پر سائن کیا تھا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ سرٹیفکیٹ ہے یا ایفیڈیوٹ ہے؟ جھوٹ تو آپ بول رہے تھے. آپ ایک اتنی بڑی پارٹی کے ایک چیئرمین ہیں اور آپ کنسسٹنٹلی جھوٹ بول رہے تھے, اور اب اس جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرٹیفکیٹ تھا, ایفیڈیوٹ نہیں تھا. تیسری بات یہ ہے, تو ایک تو ظاہر ہو گیا کہ وہ خود انہوں نے مان لیا. ایک پریس کانفرنس ہے, آج بھی میں نے فواد چودھری کی پوری پریس کانفرنس, انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ایفیڈیوٹ کیا ہوتا ہے, پھر انہوں نے بتایا دیکھیں سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب نے جو دیا تھا کورٹ میں وہ ایفیڈیوٹ تھا, اور یہ جو ہم نے دیا تھا یہ سرٹیفکیٹ تھا. یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے تو بالکل سچ بولا تھا, اکاؤنٹس میں تو کوئی گڑبڑ تھی ہی نہیں. یہ نہیں کہہ رہے. کبھی کہتے ہیں کہ اکاؤنٹس میں گڑبڑ نہیں تھی, تو پھر سرٹیفکیٹ اور ایفیڈیوٹ کا کیا؟ پھر آپ سیدھا آگے کہیں کہ عمران خان نے کوئی غلط بیانی کی نہیں. پھر پکڑے جاتے ہیں غلط بیانی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے, جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو سائن کیا تھا وہ اس میں لکھا ہوا تھا ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, یعنی کہ گڑبڑ تو ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہوئی ہے. لیکن عمران خان تو فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہے, وہ تو چیئرمین ہے. ان کو جو بھی اکاؤنٹس پیش کیے گئے انہوں نے سائن کر دیے. علی ظفر صاحب جو کہ بہت اچھے لائر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, اور صحیح کہہ رہے تھے, یہ بالکل ایک کارپوریٹ اینٹی جیسے ہوتی ہے, یا ہر آرگنائزیشن جو ہوتی ہے, جیسے جتنی بھی میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس دیتے ہیں, یا جتنے بھی بینکس ہیں, دوسری کمپنیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں,
جب آپ فائنینشیل اکاؤنٹس دیتے ہیں تو آپ کو سرٹیفائی کرنا پڑتا ہے اس کا جو بھی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے یا پولیٹیکل پارٹی کا صدر ہوتا ہے یا چیئرمین ہوتا ہے, اس کیس میں چیئرمین, وہ سرٹیفکیٹ لیتے کیوں ہے بھائی؟ اگر اس کی رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں تو پھر سرٹیفکیٹ لیتے کیوں ہیں؟ کسی بھی کمپنی, چاہے وہ آپ کے کوئی میڈیا ہاؤس اکاؤنٹ سبمٹ کر رہے ہوں, اس کی رسپانسبلٹی اسی کی ہوتی ہے جو کہ پریزیڈنٹ ہو یا چیئرمین ہو. اس کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہے تو ان پر لائبلٹی آتی ہے اور کسی پر نہیں آتی ہے. اور اگر ان پر نہیں آتی, اگر بالفرض ان پر نہیں آتی, تو تحریک انصاف نے پچھلے 8 سال میں بتایا کہ کس نے گڑبڑ کی تھی. بھائی اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے تو کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ کوئی تو ہے تحریک انصاف میں جس کی رسپانسبلٹی ہے, اور آپ نے اس کے خلاف ایکشن لیا کیا پچھلے 8 سال میں؟ کہ جی عمران خان تو بالکل معصوم ہے, ان کو کچھ پتہ نہیں. اور اس کا ریزن کیا ہوتا ہے, کیوں رسپانسبلٹی چیئرمین یا چیف ایگزیکٹو آفیسر کی ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان سب کو اپوائنٹ کرنے کا, کہ جنہوں نے اکاؤنٹ بنانے ہیں اور یہ انشور کرنا ہے کہ یہ 100% صحیح ہیں, پھر جا کے وہ سائن ہوتا ہے, وہ اس کی رسپانسبلٹی. عمران خان ہیز ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی, نو ون ایلس, کیونکہ انہوں نے سرٹیفائی کیا ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کریں, میرٹ کے بیسس پر اپوائنٹ کریں, جو کوئی گڑبڑ نہ کریں اور کوئی بھی چیز چھپائے نہ, باوجود اگر ان کو انسٹرکشنز آتی بھی ہیں اوپر سے کہ جی یہ اس میں یہ گڑبڑ ہے. یہ ہوتی ہے ایک رسپانسبلٹی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے کیا دنیا کے اکاؤنٹنگ رولز ری رائٹ ہوں گے عمران خان کے لیے, کہ باقی ساری دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز, باقی دنیا کی تمام اینٹیٹیز جو ہیں, کارپوریٹ اینٹیٹیز, تمام بزنس ہاؤسز, اس میں تو چیف ایگزیکٹو آفیسر کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن پی ٹی آئی کے کیس میں عمران خان کی رسپانسبلٹی. تو پھر آپ سائن کیوں کرتے ہیں؟ کوئی عقل استعمال کرے اور پوچھے کہ بھائی تو سائن ہوتا کس لیے ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اور آپ یہ سمجھیں. تو ایک تو یہ 3 مین پوائنٹس تھے جس کا ہم نے وہ جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. لیکن مسئلہ صرف یہاں یہ ہے, اور جو سب سے اہم بات ہے, کہ پی ٹی آئی والے پچھلے 10 12 15 سال انگلی اٹھا کے باقی سب لوگوں کو چور ڈاکو غدار کرپٹ, اور ہر رپورٹ جو آتی ہے, ہر تحقیق جو ہوتی ہے, اس میں پی ٹی آئی والے پکڑے جاتے ہیں. جب کرپشن انڈیکس پاکستان میں اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, جس کی عمران خان جب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو تعریفیں کرتے تھے, جب پاکستان کی تاریخ میں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تاریخ میں اتنی زیادہ جو نمبرز ہمارے کم ہوئے, یعنی کہ کرپشن بڑی, 116 نمبر پر ہم چھوڑ کے گئے تھے, 140 پر پہنچا دیا. وہ تو شکر کرے پاکستانی قوم نفل پڑے کہ 3.25 سال میں ان کی حکومت کا تختہ ہو گیا, ورنہ ابھی تو پتہ نہیں 160 میں پر پہنچا چکے ہوتے. اس میں سب سے زیادہ کرپٹ, اور سب سے زیادہ جو بیسس ہے پارٹی کا کہ یہ باقی سارے چور اور ڈاکو کرپٹ ہیں, اور وہاں پکڑے گئے. اب رپورٹ آئی کہ ایک سے ایک پوائنٹ جو ہے کہ آپ نے اکاؤنٹس چھپائے, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں چھپائے. بھائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہے ہیں یہ اکاؤنٹس ہیں, 13 اکاؤنٹس ہیں جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سب ڈکلیئر کر دیے. کس میں کہہ رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن میں نہیں کہہ رہے, ہائی کورٹ میں نہیں کہہ رہے, سپریم کورٹ میں نہیں کہہ رہے, میڈیا ٹاک شو میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ چھپایا نہیں. بھائی یہ چیز آپ بتا دیتے نا, یہ اکاؤنٹ نمبر یہ ہے, یہ ہم نے ڈکلیئر کیا تھا. پھر کہتے ہیں کہ عمران خان تو سارے آپریٹ نہیں کر رہا تھا. تو بھائی اگر کوئی گورنر تھا آپ کا, یا آپ کا کوئی بڑا منسٹر تھا, یا آپ کا بڑا عہدیدار تھا, اگر وہ آپریٹ کر رہا تھا, وہ بھی آپ ہی کی, عمران خان ہی کی رسپانسبلٹی ہے, پی ٹی آئی کی رسپانسبلٹی ہے. تو ایک تو عمران خان کو تھوڑی سی, اور دوسرے جو جتنی بھی لیڈرشپ ہے, تھوڑی سی شرمندگی ہونی چاہیے, محسوس کرنا چاہیے کہ جی ہمارے سے غلطی ہوئی ہے, ہم اس کو کریکٹ کریں گے اور آئندہ نہیں چھپائیں گے. ابھی تو یہ 2013 تک کے ریکارڈز ہیں. آپ سوچیں 2014 سے لے کے 2021 تک جو سبمٹ کیا ہوگا اس میں کتنا کچھ ہوگا. ابھی تو وہ رپورٹ باہر نہیں آئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو میرا خیال ہے یا تو یہ ہے کہ آپ اتنے پوتر ہوتے کہ آپ کو یہ جھٹکا لگتا. اور سب سے بڑی بات ہے, میری ایک ریکویسٹ ہے, پی ٹی آئی کا جو سپورٹر باہر بیٹھے ہوئے, پڑھے لکھے سپورٹر باہر بیٹھے ہوئے, وہ بڑی اچھی جگہ پوزیشنز پر کام بھی کر رہے ہیں, میں ان سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں
کہ کیا آپ کی کمپنی میں ایسا کچھ ہو تو کیا چیف ایگزیکٹو آفیسر کی نوکری بچے گی؟ کیا چیف فائنینشیل آفیسر کی نوکری بچے گی؟ یہ جتنے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے امریکہ میں، یورپ میں، جو پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے دو سٹینڈرڈز نہ بنائیں کہ ایک پی ٹی آئی کے لیے سٹینڈرڈ ہو اور باقی ساری دنیا کے لیے دوسرا سٹینڈرڈ ہو. اگر یہ رپورٹ پڑھ لیں، 60 صفحے پڑھ لیں، اگر تھوڑی سی شرمندگی ہو تو سوال پوچھیں عمران خان سے، سوال پوچھیں پی ٹی آئی لیڈرشپ سے کہ یہ آپ کیا کام کرتے رہے ہیں. ہم نے تو آپ کو اس لیے چندے دے رہے تھے، اس لیے پیسے دے رہے تھے کہ ہم سمجھے تھے کہ آپ اس کی پراپر اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں. اب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں تو تختہ ہوا تھا. جو پیسے ہم نے وہ چندے کے لیے دیے، جس میں عارف نقوی نے، ایک اور جو عارف نقوی کے حوالے سے یاد آ گیا کہ عارف نقوی کا کہہ رہے ہیں کہ جی عارف نقوی جو ہے 2012 میں تو اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، 2019 میں وہ آپ کی میٹنگ اٹینڈ کرتا تھا، اور آج فواد چودھری نے کہا کہ اس کے اوپر تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. یار اس سے بڑا میرا خیال ہے جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے تو وہ انگلینڈ میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کیس پروو ہو چکا ہے، ہی ہیز بین کنوکٹڈ. کوشچن صرف یہ ہے کہ کیا وہ یو ایس اس کی ایکسٹریڈیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ لنڈن نہیں چھوڑ سکتے. اگر وہ فری ہے، ان کی کنوکشن نہیں ہے، تو وہ وہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ کیس کون سا چل رہا ہے؟ کیس یہ نہیں چل رہا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا، یہ نہیں، وہ پروو ہو چکا ہے. کیس یہ چل رہا ہے کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹس والے کی حکومت کہہ رہی ہے، کورٹس کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور عارف نقوی اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کیس ابھی چل رہا ہے، کنوکشن ہو چکی ہے، غلط کام ہو چکے ہیں جو عمران خان کو انہوں نے. اور دوسری بات عارف نقوی کے حوالے سے کہ جی آج بھی فواد چودھری نے کہا کہ جی پی ایم ایل این کو کے الیکٹرک کی سیل میں ابراج جو بیچ رہا تھا شنگھائی پاور کو، اس میں انہوں نے پتہ نہیں $20 ملین دیے تھے شریف بردرز کو. تو اگر اتنے پیسے ہم نے لیے تھے تو وہ ٹرانزیکشن ہوئی کیوں نہیں؟ کوئی یہ بتا دینا بھائی ہم نے اتنے بڑے، ایک بھائی پرائم منسٹر، دوسرا بھائی چیف منسٹر، اور اگر یہ ان کا الزام مان لیا جائے فواد چودھری کا تو وہ ٹرانزیکشن ہوئی کیوں نہیں؟ شنگھائی پاور تو بہت بڑی کمپنی تھی، ہمیں کو بیچنے میں ہمیں کو کیا اختلاف ہو سکتا تھا؟ تو اسی سے جھوٹ پکڑا جاتا ہے کہ کوئی پیسے نہ دیے تھے نہ بات ہوئی تھی، کیونکہ کبھی ایسی چیز پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے دوران 2013 سے لے کے 2018 تک ایک انسیڈنٹ بتا دیں کرپشن کا یا کک بیک کا یا مس یوز آف آفس کا، تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا. اس وجہ سے ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تھی. تھینک یو. سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. بہت ایگزامپل ہے. ایک ایگزامپل ہے، ایک صاحب نے کیے تھے جو ڈونیشن کیا تھا، اس کے بعد ان کو نتیا گلی میں یا پتہ نہیں کس جگہ وہ جو ان کا کاروبار تھا اس میں ٹورزم کے حوالے سے ان کو اجازت مل گئی پتہ نہیں $1 ملین کی انویسٹمنٹ کرنے کی، باقی سب کو بائی پاس کر کے. اسی طرح سے عارف نقوی کا جو کیس ہے، عارف نقوی کا کیس از اے کنفلکٹ آف انٹرسٹ، جس کی عمران خان ہمیں لیکچر دیتے رہتے تھے. اگر وہ انہوں نے پیسے دیے تھے عارف نقوی نے، ایک تو عارف نقوی نے جو پیسے دیے تھے وہ چندہ اکٹھا کیا تھا اس کے نام پر، فلاحی کام پہ، چیریٹی کے نام پر، اور پیسے آگے پولیٹیکل پارٹی. اتنا یہ سنگین الزام ہے کہ یہ جو ڈفرنس کریٹ ہونا ہوتا ہے کہ جی آپ چیریٹی کے نام پر چندہ اکٹھا کریں اور پولیٹیکل پارٹی. میں آپ کو بتاؤں $5 کا اگر کیس پکڑا جائے نا یونائٹڈ اسٹیٹس میں یا انگلینڈ میں تو وہ پارٹی بین ہو جائے گی. لیکن یہاں کروڑوں روپے، اربوں روپے ادھر سے ادھر ہوتے رہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ ایگزامپل ہمیں نہ دیا کرے کہ جی عمران خان صاحب چندہ اکٹھا کرنے میں سب کے سامنے. بھائی آپ کو 100% کلین آنا ہوتا ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی 80% تو میں اچھے کام کرتا تھا، باقی 20% میں ہیرا پھیری کرتا تھا. جی جیسے وہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے نا کہ بس تھوڑی سی تو منی لانڈرنگ کی ہے، تھوڑی سی تو کرپشن کی ہے، تھوڑی سی تو ہیرا پھیری کی ہے، تو اس میں اتنا کیا ہو گیا، اتنی قیامت کیا آ گئی. تو میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہوئی ہے. دیکھیں دو امپلیکیشن ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ہے، ایک لیگل ہوتا ہے اور ایک پولیٹیکل ہوتا ہے.
تو پولیٹکلی تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں اور زیادہ ڈیمیج ہوگی کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہی اچھی جماعت ہے, سب کچھ صحیح کرتی رہی ہے, وہ سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. اب لیگل ہمارا بالکل سپریم کورٹ کا بھی جو فیصلہ آیا تھا حمزہ شہباز کے حوالے سے ہمارے گلے شکوے ہیں اور ہمیں لیک آف ٹرسٹ ہے, اور صرف ابھی نہیں ہے, 2017 سے جب سے میاں نواز شریف کا کیس ہوا تھا. اور میاں نواز شریف کے حوالے سے آپ خود سوچیں کہ میاں نواز شریف کو اس لیے ڈسکوالیفائی کیا تھا فار لائف ٹائم ڈسکوالیفائی اس لیے کیا تھا کہ جی انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ جو نہیں کی تھی کہ وہ ریسیویبل ہے, اس لیے لائف ٹائم ڈسکوالیفائی. اور یہاں آپ دیکھ لیں تو ہمیں اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کے جو بھی آپ کو پتہ ہے وہ کرتے رہے ہیں اور پیسے دیتے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف کنسسٹنٹلی. وہ پھر بینچ جو فیمس ابھی بینچ ہے 3 رکنی بینچ ہے, اس کے فیصلے جو بھی آتے ہیں, جو بھی بینچ بنتا ہے, ہماری تو قسمت خراب ہے کہ اگر پی ٹی آئی جائے گی تو ہمیں سب سے بڑا شکوہ یہ ہوگا کہ بینچ فل بینچ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہی 3 بیٹھیں اور ہر دفعہ فیصلہ سناتے رہیں, اور فیصلہ تو میں اب اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہتا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کو خود ایک تو ایسا پولیٹیکل لیڈر جو کہ کلیم کرتے تھے کہ جی میں سب سے بڑھ کے ایک ہائر پولیٹیکل سے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اور انگلی اٹھا کے سب کو نشانہ بناتے تھے, ان کو خود محسوس کرنا چاہیے کہ جی ڈسکوالیفیکیشن جو ہوتی ہے نا وہ عوام کی نظروں میں ہوتی ہے. میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تھا فار لائف, پھر اس کے بعد ثاقب نثار نے پارٹی کا عہدہ سنبھالنے سے بھی ان کو بین لگا دیا تھا. آج بھی وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کے وہ سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں پاکستان کے, وہ فیصلہ کرتے کہ پاکستان میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اور ان کی وجہ سے میاں نواز شریف کی وجہ سے آج بھی پاکستان مسلم لیگ نواز ریمینز دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان دا کنٹری. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مجھے نہیں پتا, یہ ابھی پی ڈی ایم کی میٹنگ ہو رہی ہے اس وقت تو فیصلہ اور رانا ثناءاللہ جو کہتے ہیں نا کہ قانون خود کوئی کرے گا. الیکشن کمیشنر کو اپوائنٹ کچھ کیا تھا, مطلب ہم نے اپوائنٹ کیا تھا, پہلے تو آپ نے اپوائنٹ کیا. پنجاب کا الیکشن ہوا 15 سیٹیں لے لی, واہ کر رہے تھے, اور ابھی یہ فیصلہ آیا تو آپ ایک بڑا سمپل سا سٹینڈرڈ ہے, اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تھا چھپانے کے لیے تو آپ 8 سال پہلے تلاشی دے دیتے نا, جو انہی کے الفاظ ہوتے تھے نا, تلاشی دے دیتے. 2014 میں اکبر اسبابق گئے تھے تو آپ کہتے کہ یہ ریکارڈ ہے ہمارا, اور پھر یہ کیا کہنا کہ جی پی 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 اور پی ایم ایل این کا بھی ساتھ ہے. ساتھ کیا مطلب, ایک کیس کورٹ میں چل رہا ہے, آپ کے خلاف شکایت کی تھی, ہمارے خلاف ہم کون سے کورٹ میں گئے ہیں رکوانے کے لیے, ہم ہائی کورٹ گئے ہیں, سپریم کورٹ گئے ہیں, ہم نے جا کے کسی کو کہا ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے الزام لگائیں گے, اور فواد چودھری اتنے معصومانہ طریقے سے لگاتے ہیں الزام, اور میں کیا کہوں کہ وہ آج بھی نام پڑھ رہے تھے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, لیکن وہ لگے ہوئے دیکھیں مشرف کے خلاف جو تھا آرٹیکل 6 کی بڑی کلیئر ڈیفینیشن ہے کہ جی اگر ملٹری انٹرونشن ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن کو روکا جاتا ہے اور کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا جاتا ہے یا ایبروگیٹ کیا جاتا ہے, تو اس کا تو بالکل کلیئرلی ایک کیس بنتا تھا. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں, نہ ہی میں لیگل آدمی ہوں, اور میں پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف پولیٹیکل میدان میں ان کو ہرانے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ ہمیں اپنے اوپر پورا اعتماد ہونا چاہیے
باقی جو سپریم کورٹ میں اور جو کیس چلے گا، جو پی ڈی ایم ایز اے حکومت جو فیصلہ کرے گی کہ اس کو نیکسٹ اسٹیپ ہمیں کیا اٹھانا چاہیے لیگلی، وہ ابھی مجھے نہیں پتا، وہ جو بھی فیصلہ کرے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے نا اس سارے پروسیس سے گزری ہے. نیب نے، چاہے وہ آصف علی زرداری تھے، چاہے ان کی بہن تھی، چاہے وہ خورشید شاہ صاحب تھے یا دوسرے لیڈرز تھے یا پی ایم ایل این کے تقریباً ہر لیڈر پر کرپشن کے کیسز بنائے، ریفرنسز بنائے، جیلوں میں ڈالا. وہ بالکل صاف ستھرے ہو کے باہر آئے ہیں، انہوں نے سب کچھ فیس کر لیا ہے. پی ٹی آئی والوں نے وہ فیس نہیں کیا. تو یہ کہنا کہ جی عمران خان جب یہ کہتے تھے کہ وہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں جو آج چیف منسٹر پنجاب ہیں، تو ہمیں تو وہ اس کی سچائی چاہیے کہ جی کیا وہ آپ نے اس وقت جو کہا تھا تو اس کا ٹیسٹ سے تو گزار دے نا، نیب کے ٹیسٹ سے تو گزار دے پرویز الہی کو. اور پھر اگر نیب یہ کہتا ہے یا کورٹ یہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی پرویز الہی ڈاکو نہیں ہے اور عمران خان نے غلط کہا تھا، تو پھر ہم مان لیں گے. آپ کو پلیز، یہ ہم فائنینشیل ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں. فائنینشیل ریکارڈز میں آپ کی اکاؤنٹنگ کوئی، آپ کہتے ہیں نا ارریگولیرٹی ہے کہ جی آپ نے انٹری صحیح نہیں کی تھی. یہاں پی ٹی آئی کا کیس ڈفرینٹ ہے، ہمارا ایسا کوئی کیس نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جی ہمیں یہ نہیں پتا بتایا جائے گا کہ جی انڈین سے آپ لے رہے تھے اور امپورٹڈ حکومت ہم ہیں. ہمیں یہ بتایا جائے کہ اسرائیلی سے لے رہے تھے اور امپورٹڈ حکومت ہم ہیں. امپورٹڈ ڈالرز آپ لیں تو باہر کے لیں. اور ڈالر پر یاد ہے، آج تو اچھی خبر بھی آ گئی، پتہ نہیں اس فیصلے کی وجہ سے یہ کیا ہے، بٹ بات یہ کہ ڈالرز آپ لے رہے ہیں، دبا کے لے رہے ہیں، ہر جگہ سے لیتے رہے ہیں، ہر وقت لیتے رہے ہیں، ہر سورس چیریٹی فنکشنز کر کے بھی پی ٹی آئی کے لیے پیسے. ہم نے ایسے کوئی کام نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے. سو ہم بالکل کلین ہیں. اور اگر ہوتا تو آپ مجھے بتا دیں نا کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں کبھی بلایا تو ہم نے کہا کہ یار نہیں آپ نہیں بلا سکتے، ہم ہائی کورٹ جا کے رکوا دیں گے. ہم نے تو کبھی یہ کیا ہی نہیں ہے کام. تو جو بھی رپورٹ آئے گی ہمیں میاں نواز شریف سے پلیز کمپیئر نہ کیا کریں. وہ 3 دفعہ حکومت میں آئے تھے اور 3 دفعہ نکالے گئے تھے، اور ظلم و زیادتی کی داستان ہے. ایک دفعہ ملٹری انٹرونشن ہوا تھا ان کے خلاف، اٹک جیل میں ڈال دیا تھا، اس کے بعد ایگزائل میں بھیج دیا گیا تھا. ابھی بھی ان کو جیل میں ڈالا تھا. ہائبریڈ رجیم تھا، اس میں جو نیب کے 2 نمبر کرتوت تھے جو عمران خان صاحب کروا رہے تھے، تو میاں نواز شریف کو جیل میں ڈالا تھا، کنوکشن کروائی تھی. مریم نواز کے خلاف کنوکشن کروائی تھی، جیل میں ڈالا تھا. تو عمران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اور تمام کیسز میں وہ بالکل کلین ہو کے باہر نکلے. اللہ کا شکر ہے. تو عمران خان کا باقی یہ نواز شریف سے یا ان سے